حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، الحمدللہ ہم سب رمضان المبارک میں داخل ہو چکے ہیں اور آج پہلا روزہ، پہلی سحری کر کے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی رحمتوں اور برکتوں والا یہ مہینہ صحت و عافیت کے ساتھ اور اس کی بندگی بجا لانے کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جمعہ کا دن ہے اور پھر رمضان میں جمعہ کا دن آنا یہ بہت ہی برکت والا دن بن جاتا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی مشہور آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کریم کو اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو چنا، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کتاب ہدایت رمضان میں اتری ہے، تو یہ مہینہ ہدایت کا مہینہ ہے۔ صرف قرآن ہی نہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ بھی اسی مہینے میں نازل ہوئے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اسی مہینے میں نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اسی مہینے میں نازل ہوئی، داؤد علیہ السلام پر زبور اسی مہینے میں نازل ہوئی، اور قرآن جیسی مقدس کتاب بھی اسی مہینے میں نازل ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ ہدایت کا مہینہ ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جب یہ مہینہ رمضان کا مہینہ آتا ہے کتنے بہکنے والے سنبھل جاتے ہیں، کتنے گنہگار توبہ کر لیتے ہیں، کتنے بے دین دیندار بن جاتے ہیں، کتنے بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں، کتنے مسجدوں سے دور مسجدوں سے قریب ہو جاتے ہیں، کتنے جھوٹ بولنے والے اس مہینے میں جھوٹ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ تو گویا یہ ہدایت کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں بہت سارے لوگ ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو بار بار لوٹاتا ہے۔ ہر 11 مہینوں کے بعد پلٹ پلٹ کر یہ مہینہ آتا ہے، لوگوں کو ان کے ایمان کو جگانے کے لیے، لوگوں کے ایمان میں جلا بخشنے کے لیے، لوگوں کے اندر دین کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر احساس آخرت، فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے پلٹ پلٹ کر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ ابلیسی طاقتوں سے کیسے لڑنا ہے، شیطان سے کیسے جنگ کرنا ہے، نفسانی خواہشات کو کیسے کچلنا ہے۔ یہ مہینہ ہم سب کو بتاتا ہے کہ نمازوں کی پابندی کیسے کرنا ہے، تہجد کی پابندی کیسے کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کیسے کرنا ہے۔ یہ ساری تربیت اس مہینے میں ہوتی ہے، اور اس ساری تربیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک لفظ تقویٰ سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے آسمان سے 2 فرشتے آتے ہیں۔ یہ مہینہ شروع ہوتا ہے آسمان سے ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے طلبگار، نیکیوں کا مہینہ آ چکا ہے، نیکیوں کی طرف جلدی کر لے۔ دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے گناہوں کے پرستار، اے گناہوں کے طلبگار، گناہوں کو چھوڑنے کا مہینہ آیا ہے، گناہوں سے باز آ جا،
گناہوں کو چھوڑ دے۔ لہٰذا ماہ مبارک کا آج پہلا دن ہے، اس مہینے کا استقبال کریں ایمان و یقین کے ساتھ، اس مہینے کا استقبال کریں نیک عزائم کے ساتھ، اس مہینے کا استقبال کریں نیک ارادوں کے ساتھ، اس مہینے کا استقبال کرے اپنے آپ کو بدلنے کے جذبے کے ساتھ، کیونکہ جب تک بندہ اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتا اللہ بھی اسے نہیں بدلتا۔ جب تک بندہ اپنے غلطیوں کا احساس کر کے، اپنی کمزوریوں کا احساس کر کے اپنے آپ کو نیکی کی طرف آنے کا ارادہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس کو توفیق نہیں دیتا۔ جب یہ مہینہ شروع ہوتا، اس مہینے کی آغاز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مبارکبادی دیتے ہوئے اور اس مہینے کے آغاز میں صحابہ کرام کو خوشخبری سناتے ہوئے پیارے نبی کہتے، یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، اے لوگو بڑی عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے، بڑی رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ اس طرح اس مہینے کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے۔ تو حضرات چلیے آج کے جمعہ میں ہم معلوم کریں کہ رمضان کو کیسے گزاریں، وہ کیا اعمال ہیں، وہ کیا عبادتیں ہیں، خاص طور پر اس مہینے میں ہم کو انجام دینا ہے۔ حضرات صحابہ کرام تو، ہمارے اسلاف کرام تو یہ مہینہ شروع ہوتا تو تعلیم و تعلم کے سلسلے کو بھی بند کر دیتے، پڑھنا لکھنا بھی بند کر دیتے اور کہتے رمضان آ چکا ہے، پڑھنے لکھنے کے لیے 11 مہینے ہیں، یہ خالص عبادت کا مہینہ ہے۔ حالانکہ پڑھنا لکھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، بڑی فضیلت ہے علم حاصل کرنے کی، لیکن اس مہینے میں علم حاصل کرنے کو بھی ترک کر کے ہمارے اسلاف کہتے ہیں یہ مہینہ خالص عبادت کا مہینہ ہے، پڑھنے لکھنے کے لیے 11 مہینے، اتنی اہمیت دیتے خاص کر اس مہینے میں عبادت کرنے کے لیے۔ اس لیے ہم کو بھی اور سارے کاموں کو ترک کر کے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ بندگی بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کاروبار چھوڑ دو، بزنس چھوڑ دو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ اپنے کاروبار کو، دنیا کے دھندے کو کم سے کم کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت میں وقت لگانے کی کوشش کریں، تراویح کی نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وقت نکالیں۔ تو یہی چونکہ خالص عبادت کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے وقت لگائیں۔ محترم حضرات، تو چلیے میں بتاتا ہوں آپ کو اس میں کیا کیا عبادتیں کرنا ہے۔ سب سے بڑی عبادت اس مہینے کی، سب سے اہم عبادت اس مہینے کی وہ ہے روزہ۔ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب عبادت ہے، بڑی پسندیدہ عبادت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، ابن آدم کی ہر نیکی کا بدلہ تو مقرر ہے، فرشتے اس کو ہر نیکی کا بدلہ اسے دے دیتے ہیں سوائے روزے کے، سوائے روزے کے۔ فَإِنَّهُ لِي، اللہ کہتا ہے حدیث قدسی میں کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو کیا مطلب ہم نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھتے؟ نماز بھی تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، قربانی بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، حج بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، قرآن بھی اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، سب نیکی ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن کیا بات ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے؟ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے روزے کے علاوہ جو عبادتیں ہیں اس میں ریاکاری کا شائبہ ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، ہم صدقہ کرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، جس کو ہم دیتے ہیں اسے تو معلوم ہوتا ہے ہم نے صدقہ کیا۔
اور ساری عبادتوں میں ریاکاری کا شائبہ ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں دور دور تک ریاکاری کا کوئی شائبہ نہیں۔ میں روزہ دار ہوں یا نہیں، اس وقت تک آپ نہیں بتا سکتے جب تک کہ میں یہ نہ کہہ دوں کہ میں آج روزے سے ہوں۔ تو روزہ یہ ریاکاری سے پاک عبادت ہے۔ یہ ایک بندہ وضو کرنے کے لیے منہ میں پانی لے کر بھی تھوک دیتا ہے، ہرگز یہ قطرہ منہ میں جانے نہیں دیتا۔ وہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے، روزے کی حالت میں اللہ سے اتنا ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، جو صحت مند ہیں، ان سب کو روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ رکھنے میں ہرگز دنیاوی کاروبار کے بہانے پیش نہ کریں۔ کاروبار تو سال کے 12 مہینے رہتے ہیں۔ ہاں، چھوٹی موٹی بیماریوں کا بہانہ دے کر، کاروبار کا بہانہ دے کر ہرگز روزے کو چھوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ جو لوگ روزہ چھوڑتے ہیں ان کے لیے کیسی کیسی سزائیں ہیں جہنم میں۔ چھوٹی سی مثال ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے میں پیش کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی اپنا خواب بیان کرتے ہیں، اور نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں انسانوں کی شکل میں 2 فرشتے میرے پاس آئے، اور 2 فرشتے مجھے لے کر گئے، اور ایسی جگہ لے کر گئے کہ بڑا اونچا پہاڑ ہے۔ فرشتوں نے کہا اس پہاڑ پہ چڑھو۔ میں نے کہا فرشتوں یہ تو بہت اونچا پہاڑ ہے، میں تو چڑھ نہیں پاؤں گا۔ فرشتوں نے کہا ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، آپ چڑھیے پہاڑ۔ پیارے نبی کہتے ہیں میں فرشتوں کی مدد سے پہاڑ کے اوپر چڑھا۔ جیسے ہی اوپر چڑھا، چیخ و پکار کی آواز، رونے پلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ فرشتے مجھے آگے لے کر گئے تو کیا دیکھتا ہوں؟ جہنم کے گڑھے کو دیکھتا ہوں، جہنم کو دیکھتا ہوں۔ وہ جھانک کر دیکھا تو اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں، میں نے دیکھا اس میں کچھ لوگوں کو جہنم میں الٹا لٹکا دیا گیا ہے، جہنم میں الٹا لٹکایا گیا ہے، اور لوہے کی سلاخوں سے ان کے دونوں جبڑے چیر دیے گئے ہیں، اور ان کے منہ سے خون ٹپک رہا ہے، وہ رو رہے ہیں، وہ چلا رہے ہیں۔ میں نے کہا فرشتوں یہ کون لوگ ہیں، اور جہنم میں ان کو اتنی خطرناک سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے تھے لیکن افطار کا وقت ہونے سے پہلے افطار کر لیتے تھے۔ مجھے بتائیے جو آدمی سحری کر کے صبح سے شام تک روزہ رکھ کے افطار سے 5-10 منٹ پہلے افطار کر لے تو اس کو جہنم میں اتنی خطرناک سزا ہے، تو جو لوگ روزہ ہی نہیں رکھتے ان کے لیے کیسی سزا ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس لیے حضرات چھوٹے چھوٹے بہانے پیش نہ کرو۔ آپ روزہ رکھیں گے آپ کا بھلا ہوگا، میں روزہ رکھوں گا میرا بھلا ہوگا۔ اگر آپ بہانے پیش کریں گے دنیا میں لوگوں کی نظروں میں بچ سکتے ہیں، کل رب العالمین کے سامنے آپ بچ نہیں سکتے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں بعض لوگ ایڈوانس میں ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے 10 سال سے بی پی کی بیماری ہے، 20 سال سے شوگر کی بیماری ہے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ کی بی پی اور شوگر اس کا لیول کنٹرول ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 25-30 سال سے ان بیماریوں پہ تڑپ رہے ہیں، روزانہ 15 گولیاں کھاتے ہیں، لیکن رمضان آتا ہے تو برابر روزہ رکھتے ہیں، برابر وہ روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ایمان کی طاقت، ان کو اللہ پر یقین ہے، اللہ ان کو ہمت دیتا ہے جو نیکی کا ارادہ کرتے ہیں۔ جو ایڈوانس میں ڈر جاتے ہیں روزہ رکھے تو کیا ہوتا کہ میں جیتا کی نہیں کی، یہ لوگ ڈرتے ہیں نا، شیطان اور ڈراتا ہے ان کو۔ لہٰذا آپ پہلے ارادہ تو کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے کہ میں روزے رکھوں، مجھے صحت دے کہ میں روزے رکھوں۔ آپ شروع کر دیں، پہلے سحری کر لیں، دیکھیں دوپہر تک دیکھیں، شام تک دیکھیں۔ اگر آپ کا روزہ آسانی سے گزر رہا ہے، جان کا کوئی خطرہ نہیں ہے، الحمدللہ بولیے اور افطار تک کنٹینیو کر لیجئے۔ تو روزہ یہ بڑی عبادت ہے، اس کو رکھنے کی ہر آدمی کوشش کرے۔ جو لوگ
صحت مند رہتے ہوئے ہٹے کٹے رہتے ہوئے روزہ نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کو شرم کرنا چاہیے ہمارے سماج کے ان بچوں کو دیکھ کر جن کی عمر مشکل سے 7 سال ہے، 8 سال ہے، 10 سال ہے، روتے ہیں اگر سحری کے لیے نہیں جگاتے، سحری کے لیے ان بچوں کو نہ اٹھائیں اور روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں شام تک بھوکا رہ جاؤں گا مگر کچھ نہیں کھاؤں گا، مجھے بھی روزہ رکھنا ہے، میں بھی روزہ رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینے کا یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بھوک سے تڑپنے کا ایک مزہ ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پیاس سے تڑپنے کا ایک مزہ ہے۔ مومنوں کو بندگی بجا لاتے ہوئے جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف میں ایک لذت ہے، وہ تکلیف ایک مٹھاس ہے، اور یہ مٹھاس اہل ایمان کو ہی سمجھ میں آتا ہے۔ محترم حضرات، صحابیہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ہم اپنے زمانے کے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، اور بچے ہوتے ہیں، شام ہوتی، بھوک لگتی، پیاس لگتی، بچے رونے لگتے، پانی پانی کہنے لگتے، تو ہم کیا کرتی تھی؟ بچوں کے سامنے گڑیاں لا کے ڈال دیتی، کھلونے لا کے ڈال دیتی، بچے کھیل کود میں مصروف ہو جاتے، بھوک پیاس کو بھول جاتے، حتیٰ کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ چھوٹے بچوں کو روزہ رکھانے کی تعلیم ہے، چھوٹے 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دینے کی تعلیم ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے سماج کے جب بچے روزہ رکھ رہے ہیں تو بڑے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ان کا ایمان کہاں چلے گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بہانے پیش کر کے وہ رمضان میں بھی عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ محترم حضرات، اس مہینے کی دوسری بڑی عبادت ہے قیام اللیل۔ قیام اللیل، قیام اللیل کا معنی کیا ہے؟ رات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ اس کا نام قیام اس لیے رکھا گیا، اس میں عام نمازوں سے ذری لمبی رکعت ہوتی ہے، لمبا رکوع ہوتا ہے، لمبا سجدہ ہوتا ہے، اطمینان سے ادا کی جانے والی نماز قیام اللیل، جسے عام دنوں میں تہجد کہتے ہیں، رمضان میں تراویح کہتے ہیں۔ تراویح کی نماز کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ 5 وقتہ نماز فرض ہونے سے 10 سال پہلے تہجد کی نماز فرض تھی، جسے ہم رمضان میں تراویح کہتے ہیں۔ یہ 5 وقتہ نماز ابھی فرض نہیں ہوئی، روزے ابھی فرض نہیں ہوئے، حج ابھی فرض نہیں ہوا، زکوٰۃ و صدقات کی ابھی تعلیمات نازل نہیں ہوئے، اس سے 10 سال پہلے تہجد کی نماز، تراویح کی نماز تھی۔ تو یہ اس سے بڑی اہمیت کیا ہو سکتی ہے کہ رات کی نماز کی؟ تو لہٰذا اس نماز کو ادا کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان بھر تراویح کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ثواب کی نیت سے جو تراویح کی نماز کی رمضان بھر پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ ایک اور حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، اور اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتے ناطے کو جوڑ کے رکھو، صلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہو اس وقت اٹھ کے نماز ادا کرو، تدخلوا الجنت بسلام، یہ 4 کام کرو گے تو کیا ہوگا؟ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو کتنی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہے رات کی نماز کی، تراویح کی نماز کی۔ لہٰذا بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے تراویح کی نماز کی چند دن پابندی کرتے ہیں، پھر سستی دکھاتے ہیں اور گھروں میں جا کے سو جاتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ غلط تصور لوگوں میں آ گیا ہے۔ رمضان جب آتا ہے یہ غلط تصور لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ رمضان میں قرآن کو ختم کرنا اہم ہے، تراویح کی نماز اہم نہیں۔ یہ بہت سارے لوگوں میں، بعض جگہ مسجدوں میں پہلا عشرے میں پورا قرآن ختم کر دیا جائے گا، یہ اعلان ہوتا ہے۔
لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہاں جاتے ہیں. بعض جگہ اعلان ہوتا ہے 3 دن میں پورا قرآن ختم کر دیا جائے گا تراویح میں. لوگ وہاں جاتے ہیں 3 دن میں یا 10 دن میں پہلے عشرے میں پوری 10 دن تراویح پڑھتے ہیں اور قرآن ختم کرتے ہیں سن کے، اور باقی دنوں میں تراویح نہیں پڑھتے. کہتے ہیں، پوچھنے پر کہتے ہیں کیا بھائی آپ تراویح نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں کہ ہم قرآن ختم کر لیے، اب کاروبار میں لگ گئے. غلط بات ہے. قرآن مجید کو ختم کرنا یہ رمضان میں اہم نہیں. رمضان میں مکمل 29 یا 30 دن تراویح کی نماز ادا کرنا یہ اہم ہے. اگرچہ کہ ختم قرآن نہ کیا جائے، اگرچہ کہ 10-15 پارے پڑھائے جائیں، لیکن تراویح کی نماز پڑھنا یہ اہم ہے. قرآن ختم کرنا رمضان میں یہ کوئی اہم نہیں ہے. اس بات کو مد نظر رکھیں حضرات. اسی طریقے سے تراویح کی نماز اس مسجد میں ادا کیجئے جس مسجد میں تراویح اطمینان سے پڑھائی جاتی ہے، قرات کے اصولوں کے ساتھ، تجوید کا لحاظ کرتے ہوئے، مخارج کا لحاظ کرتے ہوئے. جہاں تلاوت ہوتی ہے وہاں تراویح آپ ادا کریں. معاف کیجئے، بعض جگہوں میں قرآن اتنا تیزی سے پڑھتے ہیں، قرآن کو ختم کرنے کی چکر میں اتنا فاسٹ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے الفاظ سمجھ میں نہیں آتے، قرآن کے کلمات سمجھ میں نہیں آتے. ایسا لگتا ہے کہ قرآن بھی اتنا تیز اور نماز کے رکوع سجدے بھی اتنا تیز، لگتا ہے کہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. یاد رکھیے یہ قرآن کا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں لوگ قرآن کے ساتھ بے ادبی کرتے ہیں. جس مہینے میں قرآن نازل ہوا اسی مہینے میں قرآن کی توہین، قرآن کے ساتھ گستاخی لوگ کرتے ہیں. یہ غلط ہے. ایسے جگہ میں آپ تراویح کی نماز مت پڑھیے جہاں جلدی جلدی پڑھتے ہیں اور قرات سمجھ میں نہیں آتی. قرآن تراویح کی نماز وہاں پڑھنا ہے جہاں اطمینان سے نماز ہوتی ہو، رکوع سجدہ اطمینان سے ہو، تلاوت قرآن بھی اطمینان سے ہونا چاہیے. محترم حضرات، ایک مرتبہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں صرف ایک آیت میں پوری نماز ادا کر دی. کون سی آیت؟ قرآن کریم کی وہ مشہور آیت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پڑھ کے پوری رات گزار دیے تہجد کی نماز میں. کہا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے پروردگار یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تو تیرے بندے ہیں، تیرا اختیار ہے، تو دے سکتا ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، لیکن پروردگار اگر تو میری امت کو معاف کر دے گا، اگر تو میری امت کو معاف کر دے گا تو غالب حکمت والا ہے. یہ آیت اللہ کے نبی اس کا اتنا اثر قبول کیے، پوری رات ایک آیت پڑھتے ہوئے تہجد کی نماز گزار دی. تو محترم حضرات، یہ دوسری عبادت ہے تراویح کی نماز. اور تیسری عبادت جو اس مہینے میں خاص طور پہ ہم کو ادا کرنا ہے وہ ہے تلاوت قرآن. جیسا کہ میں نے کہا اس مہینے میں قرآن اترا ہے، نازل ہوا ہے. ذرا اندر آ جائیے، ادھر آنے والوں کو جگہ نہیں ہے. سامنے سر کیے ذرا، آپ لوگ سامنے آ جائیے اور آئیے، پیچھے کی صف خالی کیجیے. باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ذرا اندر آ جائیے مہربانی. اوپر جگہ اگر ناکافی ہو تو نیچے بھی، نچلے کی منزل بھی خالی ہے، نیچے بھی آپ جا سکتے ہیں. اندر آ جائیے. تو میں بتا رہا تھا کہ اس مہینے میں خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی ہونا چاہیے، اور جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ان کو قرآن سننا چاہیے، قرآن سننا چاہیے اور قرآن کو سیکھنا چاہیے. قرآن کو سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی الف لام میم کہتا ہے، لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. الف ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. الف لام میم 3 حروف ہیں، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. الف لام میم جو کہتا ہے اسے 30 نیکیاں مل گئی. کتنی بڑی فضیلت ہے. ایک لائن میں قرآن کے لگ بھگ 30 سے 35 الفاظ ہوتے ہیں،
تو اس حساب سے 300 یا 350 نیکیاں اس آدمی کو مل جاتی ہیں جو قرآن کی صرف ایک لائن پڑھتا ہے۔ جو قرآن کریم روزانہ ایک پارہ پڑھ کے رمضان میں ختم کرتا ہے وہ کتنی نیکیاں کماتا ہے، اب اندازہ لگائیں۔ تو لہٰذا اس مہینے میں قرآن کو پڑھ کر ختم کرنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رمضان مبارک میں ایک بہت بڑا سبق یہ ہے، ایک بہت بڑی نیکی جو ہم کو کرنا ہے وہ ہے غریب نوازی، غریبوں کے ساتھ ہمدردی۔ سماج میں، سوسائٹی میں جو یتیم ہیں، بیوہ ہیں، بے سہارا ہیں، بے آسرا ہیں، جن کو صحیح گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے صحیح کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے صحیح کپڑا نہیں ہے، ایسے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں ایک مالدار آدمی 11 مہینے کھاتا پیتا ہے، 11 مہینے کھاتا پیتا ہے، بھوک پیاس کی تکلیف اسے معلوم نہیں ہوتی۔ جب رمضان میں 1 مہینہ روزہ رکھتا ہے تو بھوک پیاس کی تکلیف اسے معلوم ہوتی ہے، تب اسے پتہ چلتا ہے یہ 1 مہینہ میں نے بھوکا رہ کے جو تکلیف اٹھایا ہے، ان غریبوں کے 11 مہینے بھی اسی تکلیف میں گزرتے ہیں۔ تو رمضان جو ہے غریبوں کے لیے ہمدردی کا سبق دیتا ہے، غریب نوازی کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمدردی کا ایک سبق یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، معذور ہیں، مجبور ہیں، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، ایسے لوگوں کو کیا کہا گیا، آئندہ روزہ رکھنے کی سکت نہیں ہے، ہر روزے کے بدلے میں 1 مسکین کو کھانا کھلا دو، ہر روزے کے بدلے میں 1 مسکین کو کھانا کھلا دو، یا تو روزانہ 1 مسکین کو بلا کر کھلاؤ، یا تو 1 مسکین کو 30 دن کا ریشن دے دو، کیسے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ غریب نوازی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہم لوگ جو فطرہ نکالتے ہیں یہ بھی کیا ہے، غریبوں کی فکر ہے۔ تو اسلام غریبوں کا دین ہے، غریبوں کا بڑا خیال اسلام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے یہ مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ بھی ہے، اگرچہ کہ اس مہینے کو زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارے اسلاف کا عام طور پر یہ معمول رہا ہے، رمضان میں زکوٰۃ نکالا کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا، لوگو یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، اس میں زکوٰۃ نکالا کرو۔ تو لہٰذا اس مہینے میں جو لوگ زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں، ایڈوانس میں بھی اگر آپ کا سال مکمل نہیں ہوا، ایڈوانس میں بھی آپ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، تو لہٰذا اس میں زکوٰۃ ادا کریں۔ خطبہ ختم کرنے سے پہلے 2-3 غلطیوں کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس مہینے میں بعض لوگوں سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی غلطی ہے کہ اس مہینے میں اسراف اور فضول خرچی زیادہ ہے۔ اسراف، فضول خرچی، میں نے ایک جمعے کا خطبہ دیا تھا، یہ شیطان کے بھائی ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو بیکار کرتے ہیں۔ خاص کر افطار کے موقع پہ دسترخوان پہ کئی کھجوروں کو پھینک دیا گیا، کئی انگوروں کو پھینک دیا گیا، کئی کھانے پینے کی چیزیں، گنجی کو پھینک دیا گیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے گھروں میں ہم رہ کے مبارک مہینے میں شیطان کو خوش کرنے والا کام ہم سے نہیں ہونا چاہیے۔ کھانا پینا یہ بقدر ضرورت ہے، افطار کے وقت میں ہو یا سحری کے وقت میں ہو۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ معدے کو راحت دینے کے لیے آیا ہے، یہ کھانے پینے کی طرف توجہ دینے کا مہینہ نہیں، کھانے پینے کی طرف زور دینے کا مہینہ نہیں۔ اس مہینے میں زیادہ زور عبادتوں میں دو، روکھا سوکھا کھاؤ، کھجور وغیرہ کھا کے زندگی گزار لو اس مہینے میں، لیکن تمہاری زیادہ توجہ عبادتوں کی طرف ہو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمان اس مہینے میں جتنا کھاتا ہے کسی 11 مہینے میں نہیں کھاتا ہے۔ اس مہینے میں نیز کے بغیر نہیں کھاتے، اس مہینے میں صبح میں پیٹ بھر کے کور کے کھاتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ اپنے پیٹ کے 3 حصے بناؤ، ثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ۔ پیٹ کا 1 حصہ کھانا، پیٹ کا دوسرا حصہ پانی، پیٹ کا تیسرا حصہ خالی چھوڑ دو سانس لینے کے لیے۔
ہم کیا کرتے ہیں 3 حصوں کو بھی کھانے سے بھر دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر پانی پیتے ہیں۔ ادھر سے ماں کہتی ہے کہ اور 1 گلاس پانی پیو، شام تک رہنا ہے، ادھر سے بیوی کہتی ہے، ادھر سے فلاں کہتی ہے اور پیو اور کھاؤ، شام تک رہنا ہے۔ غلط بات ہے، یہ صحت کو بگاڑنا ہے۔ معدے کو انسان جس دن بھرے گا اس دن سے بیماریوں کو دعوت دے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا ما ملا ابن آدم وعان شر من بطنہ، ابن آدم پیٹ سے بڑا کوئی برتن نہیں بھرا، پیٹ سے برا کوئی اور برتن نہیں جس کو ابن آدم بھرتا ہے، یعنی پیٹ بھرتا ہے اس دن برائی کرتا ہے ابن آدم۔ تو لہٰذا جیب بھری ہے نقصان نہیں، تھیلی بھری ہے نقصان نہیں، پیٹ بھریں گے نا یہ آپ بیماریوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا سحری میں بھی اس بات کا خیال رکھیں، اور افطار میں بھی۔ افطار کیا کہا؟ کھجوروں سے افطار کرنا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ شاید لا علمی کی وجہ سے کرتے ہیں، سموسے سے افطار کرتے ہیں، بجی اور پنگو لے کر افطار کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، افطار کھجور سے کرنا چاہیے۔ جتنا جلد ہو سکے افطار ختم کر کے نماز کو حاضر ہو جانا چاہیے۔ مغرب کا وقت بہت مختصر وقت ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ افطار میں ایسا لگتا ہے کہ روزہ کھولتے ہی پیٹ کا دروازہ کھل گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کھانے پینے کا مہینہ نہیں، اس مہینے میں کھانے پینے میں احتیاط برتنا ہے، معدے کو راحت دینے کا یہ مبارک مہینہ ہے۔ دوسری بات، ہم اپنی عورتوں پہ رحم کریں، ماں بہنوں کو بھی عبادت کرنے کا موقع دیجیے۔ بعض مرد حضرات عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، ان کو پورے ڈش رمضان میں یاد آتے ہیں، آج فلاں ڈش کھائیں، کل کیا ڈش کھائیں گے، پرسوں کیا کھائیں گے، یہ سب ان کے پاس ایک فہرست ہوتی ہے۔ بعض ماں بہنیں صبح میں کچن روم میں جاتی ہیں، دوپہر میں نکلتی ہیں، پھر شام میں جاتی ہے تو آدھی رات کو باہر آتی ہیں۔ اتنے آئٹم پکانے ہوتے ہیں کہ رمضان میں اتنی چیزیں کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ یاد رکھیے یہ خواہشات کو پورا کرنے کا مہینہ نہیں، یہ خواہشات کو کچلنے کا مہینہ ہے۔ اپنی کھانے پینے کی خواہشات کو کم سے کم پوری کرو۔ اپنی خواہشات کی قربانی دینے کے لیے یہ مہینہ اس پیغام کو دینے کے لیے آیا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان میں یہ غلطی لوگ کیا کرتے ہیں، دن بھر سونا رات بھر جاگنا۔ ہاں، کچھ لوگوں کا لائف اسٹائل بنا ہوا ہے، شاید حیدرآباد میں بہت زیادہ ہے، ہمارے علاقے میں کم ہے، لیکن کسی کو دیکھا جاتا ہے دن بھر سوتے ہیں، رات میں جاگتے ہیں۔ آپ تراویح کی نماز جیسے ہی ختم کیے جا کے فوراً سو جائیے۔ ہاں، صبح میں اٹھ کے نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، اچھی بات ہے، لیکن رات میں دیر تک جاگنا اور صبح میں سحری کو اٹھے، نیند کی آنکھوں سے آنکھ بند کر کے 4 نوالے کھا لیے اور فجر کی نماز چھوڑ کے سو گئے، غلط بات ہے۔ تو لہٰذا راتوں میں سونے کی عادت پیدا کرو، راتوں میں جاگنا۔ ہاں، اگر عبادت کرنے کے لیے جاگتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے جاگتے ہیں، مبارک ہے، اچھا، آپ کا جاگنا مبارک ہے، لیکن بیکار فالتو باتوں میں اگر جاگیں گے، کھانے پینے کے لیے جاگیں گے، یہ اچھی بات نہیں۔ اسی طریقے سے رمضان کو دعوت و تبلیغ کا ذریعہ بناؤ۔ بہت سارے غیر مسلموں کے درمیان ہم لوگ رہتے ہیں، پوچھتے ہیں رمضان کیا ہے، یہ روزہ کیا ہے، پوچھتے ہیں نا وہ لوگ، آپ ان کو بتائیے، ڈرانا نہیں۔ ہاں، تھوک بھی نہیں نکلنا بول کے ڈرا دیتے ہیں ان کو۔ کس نے کہا تھوک نہیں نکلنا؟ اندر کی چیز اندر جانے سے نقصان نہیں ہوتا آپ کو، باہر کی چیز اندر جائے تو نقصان ہوتا ہے۔ آپ تھوک نگل سکتے ہیں، کراف کر سکتے ہیں، ناخن تراش سکتے ہیں، سر سے پانی نہا سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، سرما لگا سکتے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ لوگ ڈرا دیتے ہیں غیر مسلموں کو، یہ کچھ بھی نہیں کرنا، یہ مہینے میں ایسے رہنا ہے۔ ان کو بتائیے یہ بہت آسان مہینہ ہے، یہ ہمارے صحت کے لیے، ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، یہ غریبوں کا خیال کرنے کا مہینہ ہے، مسلمان ہو غیر مسلموں کو سب کو دینے دلانے اور بانٹنے کا مہینہ ہے۔ ان کو بتائیے، جیسے قربانی کے موقع پر ہم لوگ ان کو قربانی کا گوشت بھی غیر مسلموں کو دیتے ہیں ہم لوگ، تو غریبوں کو، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، سب کو دینے دلانے کا مہینہ ہے۔ کتنے غیر مسلم ہیں آپ بھی جانتے ہوں گے، رمضان میں روزہ رکھتے ہیں وہ لوگ، ان کو اچھا لگتا ہے روزہ، تو روزے کو دعوت و تبلیغ کا ذریعہ بنا کے ایک غیر مسلم کو ہم اسلام کی طرف دعوت دے سکتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ افطار کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ویسے تو رمضان میں کبھی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، خاص کر افطار کی گھڑی جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ کھانے پینے کی چکر میں پڑ کے آپ دعا کرنا نہ بھولیے، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے دعائیں کریں۔ دعا کر کے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ
اللہ سے قریب ہو جائیے۔ اور خاص کر میری نصیحت ہے، رمضان میں یہ موبائل فون سے ذرا دور رہیے۔ یہ ایسا آلہ ہے کہ انسان شروع کرتا ہے نا، گھنٹے چلے جاتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا انسان کو، سوچے سمجھے بغیر ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ ایک ایک منٹ رمضان کا قیمتی ہے، یہ سوچ کر رمضان گزارو یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ ایک سال تک پھر میں زندہ رہوں گا کہ نہیں، کیا خبر، ایک سال کا ایک پل کا بھروسہ نہیں آج انسان کا۔ یہ سوچ کر گزارو یہ آخری رمضان ہے، خوب نیکیاں کما لو، خوب عبادت کر لو، موبائل فون سے، گیم سے، واٹس ایپ سے اور یوٹیوب وغیرہ سے، اس طرح کی لہو و لعب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، تراویح کی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پہلا دن جتنا جذبے کے ساتھ ہم روزہ رکھے ہیں، یہی جذبہ رمضان کے آخری تک بلکہ زندگی کی آخری سانس تک اسی جذبہ ایمان کے ساتھ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔